मालिक से थोड़ी सी मार्फत और मांग के बादशाह से ये पूछें अगर ये मशीयत में रहते हैं तो फिर मशीयत क्या है। मशीयत फिर कोई बहुत बड़ी चीज होगी। बोर तो नहीं हो रहे आप? फिर मशीयत क्या है? जी ऐसे मौजूद का आदि बनाया। जी बिस्मिल्लाह। जी आप जिंदा और सलामत रहें। हर नगर में विलायत अली का निकाह होना चाहिए। अब ये मशीयत क्या है जहां ये रहते हैं, वो मशीयत क्या है? कुरान से जब हमने पूछा कि मेरे अल्लाह ये मशीयत पे आके तूने रोक दिया हमें, मशीयत क्या है? खुदा ने कहा मेरी मशीयत ये है कि जब मैं किसी चीज का इरादा करता हूं ना तो मेरी मशीयत कहती है कुन हो जा, फयकून तो वो हो जाता है। ये जो कुन कहता है ना ये मशीयत कहती है। बमन अरादा इंशाअल्लाह कुन फयकून, ये जो जिस चीज का भी इरादा करती है ये मशीयत करती है। इसका मतलब कि मशीयत कहती है हो जा तो वो हो जाता है। ये खुदा ने मशीयत का नाम नहीं लिया, सिर्फ तारुफ करवाया कि मशीयत का तारुफ ये है कि ये सिर्फ कहती है हो जा तो वो हो जाता है। किबला मैंने पढ़ा एक तारीख में वाकया, वहां आके मैं गया रुक। मैंने वाकया पढ़ा कि ईद वाले दिन शहजादों ने कहा अम्मा हमारे कपड़े नहीं। बीबी ने कहा बेटा कपड़े हैं दर्जी के पास। सुभान अल्लाह। किताबें लिखती हैं थोड़ी देर बाद दरवाजे पे दस्तक हुई। आने वाला एक मलके मुकर्रब था। उसने दरवाजे पे दस्तक देगा अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्ज। जब मैंने ये वाकया पढ़ा मैं उलझ गया। मैंने कहा कहानी समझ में नहीं आ रही। पहली बात यह है कि शहजादों ने कपड़े मांगे क्यों, मंगवाए क्यों नहीं? भाई जो बचपन में साहिल का हाथ पकड़ के वापस आए हुए साहिल को बेटे दे सकता है, वो अपने इख्तियार से वाकिफ था। क्या बात है। और दूसरी किबला जैदी साहब बात यह है कि इमाम को तो एहतियाज है ही नहीं, तो वो तो मोहताज ही नहीं। और इमाम किसी ऐसी चीज की तमन्ना करे जो इमाम के लिए कोई मानी भी ना रखती हो। आखिर ये जो कपड़े मांगे हैं इसमें कोई राज है। और फिर जब दर्जी के पास थे नहीं, बीबी ने क्यों कहा कि दर्जी के पास है? और जब थोड़ी देर के बाद फरिश्ता आ गया था तो उसने ये क्यों कहा कि मैं दर्जी हूं? उसे पता है कि अंदर बैठी फिजा को भी पता है कि मैं जबरील हूं, लेकिन वो अपने ओहदे से तारुफ नहीं करवा रहा। वो कह रहा कि मैं दर्जी हूं। अब जबरील की इस्मत खतरे में जा रही है। क्या कहें, माज़ल्ला दरवाज़े मासूम पे आके माज़ल्ला सुमा माज़ल्ला गलत बयानी से काम लिया। फिर गलत बयानी नहीं, फिर राज क्या है? वहां तक तो मेरी पहुंच नहीं। जबरील के पर पकड़ के पूछ लेता हूं। जब चला ही गया था ये क्यों नहीं कह दिया कि बीबी मैं जबरील हूं और जन्नत से कपड़े लेके आया? तूने ये क्यों कहा कि मैं दर्जी हूं? उसने कहा गुस्ताख ना बन, जो अंदर बैठी है उसने ये नहीं कहा था कपड़े जबरील के पास हैं, उसने कहा दर्जी के पास है। और ये जो कह देती है वो हो जाता है। इस तौहीद की मशीयत को ज़हरा कहते हैं। क्या बात है। इसलिए इमाम ने फरमाया था हम कायनात पे हुज्जत हैं और हमारी दादी बतूल हम पे हुज्जत है। इसलिए कहा था कि ये उम्मे अबिया है, ये बाप की भी माँ है। माँ उसे कहते हैं जिससे कोई चीज वजूद में आई हो। आज इस बादशाह के तज़किरे के लिए हम आए हैं। इमामत कमसनी में भी हो तो इमामत, ये आपके आइमा में से वाहिद इमाम है जिसकी 25 साल हो। दो जुमले, चंद जुमले फजाइल के बादशाह के सुनाना चाहता हूं, मौला इमाम जवाद के, ताकि थोड़ा एक मार्फत दहलीज़ इस्मत पे एक सजदा जिक्र हो सके। 7 साल की उम्र मुबारक थी जब मसनद इमामत पे आके बैठ गए। ज़ाहरी सिने मुबारक 7 साल था। जब इन बच्चों को समझाने के लिए, बुजुर्ग बेहतर जानते हैं, जब आके मसनद इमामत पे बैठे, वालदा जनाब सुलेखा खातून, ये बीबी जनाब मारिया कप्तिया की नस्ल में से हैं।
جو رسول کی آخری زوجہ تھی اور جن میں سے جناب ابراہیم فرزند اللہ نے رسول کو دیے تھے. اور رسول نے اس وقت جناب ماریہ سے کہا تھا کہ ماریہ تیری نسل سے ایک عورت آئے گی جس کی گود میں میرا نواں بیٹا آئے. جناب سلیقہ خاتون. امام جب پہنچے ہیں 7 سال کی عمر میں خبر ہو گئی امام کو، امام رضا علیہ السلام کو زہر دے دی گئی ہے، شہادت ہو گئی ہے امام کی. امام مدینے سے آ گئے ہیں. جب امام مدینے سے بغداد میں پہنچے تو بغداد کی گلیوں میں بچے کھیل رہے تھے. دیکھیں امامت کا عہدہ کتنا بڑا ہے. ابھی پہلا قدم ہے بغداد میں. کھیلتے ہوئے بچوں کو اکٹھا کیا، بغداد کے ایک چوک کو منبر بنایا. بادشاہ دربار میں حکومت کر رہا ہے اور امام بغداد کے چوک میں کھڑا ہو کے بچوں کو شریعت سمجھا رہا ہے. اور امام بچوں سے خطاب کر رہے ہیں اور بچوں کو ان کی ذہنیت کے مطابق شریعت بتا رہے ہیں. یہ اتنی دیر میں مامون کی سواری آ گئی، پورا جاہو جلال، پورا سرکاری پروٹوکول، پورے لشکر کی آب و تاب کے ساتھ جو ہی آئی بچوں کو. اب جو پروٹوکول تھا بادشاہ کا، صدا دینے والے پہلے بازار میں آئے، رستہ چھوڑو بادشاہ سلامت آ رہا ہے، ذل سبحانی آ رہا ہے، شہنشاہ آ رہا ہے، معاذ اللہ امیر المومنین آ رہا ہے. رستے ملنے شروع ہو گئے. سارے بچے بغداد گلی سے الا جواد سوائے امام کے. کھڑا رہا میرا مولا. اس کی سواری قریب گزری. اب اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. جب سواری قریب سے گزرنے لگی اس نے گزرتی ہوئی سواری سے یوں امام کا بالکل اطمینان والا چہرہ دیکھا کہ یہ نہ بادشاہ سے خوف زدہ ہوا نہ لشکر سے ڈرا. اس نے چلتے ہوئے سواری سے امام سے مخاطب ہو کے کہا، جب سارے بچے بھاگے تو کیوں نہیں بھاگا؟ ابھی 2 قدم سواری آگے نہیں گئی تھی کہ امام نے پیچھے سے جواب دے کے کہا، بھاگنے والے گھر سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. بھاگنے والے خاندان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لفظ کانوں سے ٹکرایا. مامون رک گیا. اس نے کہا کلام کسی غیر کا نہیں. جزاک اللہ. سواری کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے کہنے لگا، جب سارے بچے بھاگ گئے آپ کیوں نہیں گئے؟ امام نے کہا 3 حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہوتی تو شاید میں بھی چلا جاتا. اگر رستہ تنگ ہوتا تیری سواری کی جگہ نہ ہوتی، جبکہ رستہ تنگ نہیں تھا. میرے کھڑے ہونے کے باوجود بھی تیری سواری گزر سکتی تھی. دوسری حالت یہ ہوتی کہ مجھے خوف ہوتا تجھ سے، سبحان اللہ، اور خوف میرے اندر تیرا ہے نہیں. تیسری یہ شرط کہ اگر تو ظالم ہوتا. اب تو بتا تو ظالم ہے؟ یعنی کہ بچپن کی امامت بولتی رہی اور شاہی کا بڑھاپا کمزور ہوتا چلا گیا. جب اس نے پورے لشکر کے سامنے یوں امام کا کلام سنا اور امام کی گفتگو سنی، لاجواب ہوا. جب اس نے اپنی سواری کو چند قدم آگے چلایا تو اس کے ہاتھ پہ آ کے اس کا جنگلی باز جو شکار کے لیے یہ اپنے ساتھ رکھتا تھا وہ اس کے ہاتھ پہ آ کے بیٹھا. اس کے چون میں چھوٹا سا ایک مچھلی کا بچہ تھا. اس نے ہاتھ لے کے وہ مچھلی کا بچہ اپنے ہاتھ میں لیا، مٹھی کو بند کیا، ہاتھ کو یوں پیچھے کیا، سواری کو واپس کیا. جہاں بچپن کے امام تقی تھے وہاں قریب آیا، امام کے سامنے کھڑا ہو کہنے لگا، اچھا تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا بھاگنے والے خاندان سے تیرا تعلق کوئی نہیں، تھوڑی دیر پہلے تو نے کہا تھا تیرے دل میں میرا خوف کوئی نہیں، تیرا خطبہ بتا رہا تھا، تیری گفتگو بتا رہی تھی، تو کوئی عام بچہ نہیں ہے. اگر تو سب کچھ جانتا ہے تو پھر مجھے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، میرے ہاتھ میں کیا ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. امام نے یوں مامون کا چہرہ دیکھا، چہرہ دیکھے کا مامون تو مجھ سے سوال کرتا ہے. بادشاہ جب اپنی سواریاں لے کے گھروں سے نکلتے ہیں تو اس وقت بادشاہ کے محل کی دیواروں میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کے ہاتھوں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. بادشاہ بازاروں سے گزرتے ہیں، بادشاہ بازاروں سے گزر کے جب جاتے ہیں تو وہی باز ہاتھوں سے پرواز کرتے ہیں، پرواز کر کے سمندر کے کنارے چلے جاتے ہیں. سمندر کی لہریں تیزی کے ساتھ بڑی چھوٹی مچھلیوں کو کنارے پہ لے کے آ جاتی ہیں. بڑی مچھلیاں تو واپس چلی جاتی ہیں، چھوٹی مچھلیاں کنارے پہ تنہا رہ جاتی ہیں. وہی بادشاہ کے چھوڑے ہوئے شکاری بھوکے بعد ان چھوٹی مچھلیوں کو اپنی چونچ میں لیتے ہیں، پرواز کرتے ہوئے واپس بادشاہ کے پاس آتے ہیں. بادشاہ کی مٹھی میں آ کے مچھلی کا بچہ دیتے ہیں اور وہ اپنی مٹھی کو اپنی کمر کے پیچھے چھپا کے اماموں سے پوچھتے ہیں کہ ہماری مٹھی میں کیا؟ انا ابن الرضا، میں رضا کا بیٹا ہوں. فوری طور پہ اس نے ملاؤں نے حکم جاری کر دیا کہ میں نے بڑی مشکل سے زہر دے کے تو امام رضا کو شہید کروایا، تو یہ بچپن میں فرزند امام آ گئے. فوری طور پر نظر بندی کا حکم جاری کر دیا گیا.
امام کا گھر جس محلے میں تھا وہاں پر مخبروں نے کرائے میں گھر لے لیے، امام کے دروازے کو بند کر دیا گیا، لوگوں نے آ کے مامون کو لان تان کی کہ ایک کو زہر دے کے شہید کیا، ایک کو گھر میں چھپائے گا، امت تیرے خلاف ہو جائے گی۔ اس نے امام کو دربار میں بلا کے کہا اس دن آپ کے علمی مناظرے کے ساتھ مجھے بڑی خوشی ہوئی، میں چاہتا ہوں کہ میں اعلان کرواؤں اور بغداد کے علماء سے آپ کا مناظرہ کرواؤں۔ گفتگو سننا چاہیں گے حضور؟ بسم اللہ۔ بغداد کے علماء سے آپ کا مناظرہ کرواؤں۔ قبلہ شاہ صاحب توجہ فرمائیے گا، تمام کو بلا کے یحییٰ ابن اقسم جو درباری مولوی تھا بہت بڑا، اسے بلایا گیا امام سے مناظرہ کروانے کے لیے، اور امام کی عمر مبارک 8 سال۔ یحییٰ ابن اقسم آیا، یحییٰ ابن اقسم نے آ کے دربار کھچا کھچ بھرا ہوا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ رضا کا بیٹا آیا ہے مدینے سے، فرزند رضا آیا ہے، دیکھنا چاہتے جیسے وہ کریم تھا ویسے یہ کریم ہے، جیسے وہ وقت کا محمد تھا ویسے یہ محمد۔ چہرہ دیکھنے کے لوگوں کا دربار میں رش، یا یحییٰ ابن اقسم نے کھڑے ہو کے مامون کا چہرہ دیکھ کے کہا کہ مامون تو مجھے پتا پہلے یہ سوال کرے گا یا میں کروں؟ امام نے فوراً مامون سے کہا یہ مجھ سے بحث کرنے آیا ہے، یہ تو جاہل ہے۔ جب بھرے دربار میں 8 سال کے امام نے یحییٰ ابن اقسم سے کہا یہ جاہل ہے، یحییٰ نے کہا آپ نے کیسے کہا میں جاہل ہوں؟ فرمایا مناظرہ مجھ سے کرنا ہے، اجازت اس سے لے رہا ہے، بحث تو نے مجھ سے کرنی ہے، مجھ سے پوچھ۔ اس نے کہا ہاں بتائیں سوال آپ کریں گے یا میں کروں گا؟ فرمایا پہلے سوال کر بعد میں تیری زبان لڑکھڑائے گی۔ اسے کہا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر حالت احرام میں کوئی شکار کرے تو کفارہ کیا ہوگا؟ یہ سوال کر کے بیٹھ گیا۔ امام نے کہا تیرا سوال ہی انتہائی محمل ہے، سوال ہی معیوب ہے۔ کیوں؟ فرمایا تیرے سوال کی 22 حالتیں ہیں، تو نے کوئی حالت بتائی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا 22 حالتیں کیسی؟ امام نے فرمایا پہلے یہ تو بتا شکار حرم کے اندر کیا ہے یا باہر کیا ہے؟ شکار دن کو کیا گیا ہے یا رات کو؟ پرندے کا کیا گیا ہے یا جانور کا؟ غلام نے کیا ہے یا آزاد نے؟ مجنون نے کیا ہے یا عاقل نے؟ اگر تو حرم کے اندر ہوا پھر کفارہ اور ہے، باہر ہوا تو پھر اور ہے۔ پہلی بار شکار کیا تو کفارہ اور ہے، دوسری بار کیا تو کفارہ اور ہے، سبحان اللہ۔ پرندے کا کیا تو کفارہ اور ہے، جانور کا کیا تو کفارہ اور ہے، غلام نے کیا تو کفارہ اور ہے، آقا نے کیا تو کفارہ اور ہے، پاگل نے کیا تو کفارہ اور، عاقل نے کیا تو کفارہ اور۔ 22 حالت امام نے پڑھی، دربار پہ خاموشی تاری۔ یحییٰ ابن اقسم اٹھا، اس نے کہا 22 ہی بتا سکتے ہیں؟ امام نے فرمایا جو حالتیں بتا سکتا ہے جواب بھی بتا سکتا ہے۔ 22 حالت ہو گئی۔ امام نے فرمایا اگر اس نے حرم کے اندر کیا ہے تو پھر اس کا کفارہ اور، اگر اس نے پرندے کا کیا ہے تو مرغ سے کفارہ شروع کرے گا، ہرن کا کیا ہے تو ایک بکری کفارے میں دے گا، جیسے جیسے شکار بڑھتا چلا جائے گا ویسے ویسے کفارہ بڑھتا چلا جائے گا۔ پہلی دفعہ شکار کیا ہے تو معاف ہوئے، دوسری بار کیا ہے تو کفارہ دے گا۔ غلام اور آقا کی امام نے کہا بحث ہی کیوں نہیں، کیونکہ اگر حرم کے اندر ہے تو وہاں غلام اور آقا ایک ہوتے ہیں۔ لہذا دونوں پہ غلام اور آقا پہ کفارہ ایک ہی ہوگا۔ اگر پاگل نے کیا ہے تو کوئی کفارہ نہیں، عاقل نے کیا ہے تو وہ کفارہ دے گا۔ 22 حالتیں تمہارے مولا نے جواب دی۔ یحییٰ ابن اقسم کے چہرہ زرد تھی، بیٹھنے لگا۔ امام نے فرمایا میں بھی کچھ پوچھوں؟ سوال سننا چاہیں گے امام؟ اب کاش کے بساط علم بچھائی ہوتی اور سامنے داؤد کھڑا ہوتا، پھر میرا مولا علم کا اظہار کرتے۔ کاش کے بساط علم ہوتی اور سامنے عیسیٰ کھڑا ہوتا، پھر 8 سال کا مولا بتاتا کہ علم کے معنی کیا ہیں۔ اب جب سامنے یحییٰ جیسے جاہل کھڑے تھے اور وہ ایسے سوال کر رہے تھے، امام نے کہا چل تو بھی مجھے ایک سوال کا بتا۔ ایک انسان اپنے گھر سے نکلا ہے، چھت پہ کھڑی تھی ایک کنیز، وہ اس پہ حرام تھی، فجر کے وقت وہ حلال ہو گئی، ظہر کے وقت حرام ہو گئی، عصر کے وقت پھر حلال ہوئی، مغرب کے وقت پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت پھر حلال ہوئی، عشاء کے بعد پھر حرام ہو گئی، فجر کے وقت پھر حلال ہو گئی۔ چلے اب واہ واہ نہ کرے، ایسے ایسے تو کرے۔
मासूम ने सवाल किया किबला ज़ैदी साहब याहया परेशान हुआ, उसने कहा मुझे 22 हालतों का अंदाजा नहीं तो फिर इस सवाल का अंदाजा क्या। मामून ने कहा कि आप बता सकते हैं? इमाम ने फरमाया हाँ मैं बताता हूँ। जब वो शख्स जवाब सुनना चाहेंगे मासूम? इमाम ने फरमाया जब वो शख्स घर से बाहर निकला वो कनीज किसी दूसरे की थी, इस पे हराम थी, इसने खरीद ली, हलाल हो गई। जोहर के वक्त इसने उसे आजाद कर दिया, फिर हराम हो गई। असर के वक्त निकाह कर लिया, फिर हलाल हो गई। मगरब के वक्त ज़हार कर दिया, ये तलाक की एक शिक है, फिर हराम हो गई। ईशा के वक्त रजू कर लिया, फिर हलाल हो गई। ईशा के बाद तलाक रजई जारी कर दी, फिर हराम हो गई। सुबह रजू कर दिया, फिर हलाल हो गई। बस ये इमाम का इल्मी मनाजरा था। या बगदाद की गलियों में शोर हो गया कि इमाम जवानी में इमाम नहीं होता, इमाम बचपन में भी इमाम। वो इमाम रजा का बेटा आया है और वो 8 साल की उम्र में उसने दरबार में तमाम सबको लाजवाब कर दिया। शोर हो गया कि आज के बाद मसलों का हल दरबार से नहीं पूछना, इस मौला से पूछना। जब लोग शरीयत पूछने के लिए मौला इमाम तकिल जवाद की दहलीज पे आने शुरू हो गए, इसलिए फिर दूसरा जो इनकी साजिशें होती हैं, इसलिए फिर दूसरी साजिश चली। इसने कहा मैं अपनी बेटी उम्मुल फजल का अक्द मौला से करवा देता हूं, ताकि उम्मुल फजल का अक्द करूंगा। लोगों ने अब्बासी सारे खिलाफ हो गए मामून के। उन्होंने कहा ये क्या करने लगा, अब्बासी खानदान में शहजादों की कमी है कि तू उम्मुल फजल का निकाह इमाम तकी से करने लगा है। उसने कहा मैं चाहता हूं कि इमाम तकी का अक्द मेरी बेटी से हो, ताकि इमाम की जो औलाद हो मैं उसका नाना बन सकूं। इस लालच में बड़े बड़े लोग रिश्ते दे गए, लेकिन अहले बैत में शामिल नहीं हो सके, नबूवत के खानदान में शामिल नहीं हो सके। और ये तुम्हारा वो इमाम है जिसने 7 साल की उम्र में मुसीबतें बर्दाश्त की। तुमने करबला का गरीब 28 रजब को मदीने से जाता हुआ देखा है। कितनी ज़ाहरी उम्र मुबारक थी मेरे मौला हुसैन की, 57 साल। और जब इमाम तकी ने मदीना छोड़ा है उम्र 7 साल थी। 7 साल की उम्र में मदीने की गलियों में अकेला फिर रहा है। आधी रात के वक्त कब्र रसूल पे गया, कब्र रसूल पे जाके कहने लगा नाना एक बार कब्र से बाहर निकल, जैसे हुसैन मिलने के लिए आया था वैसे ही आज मैं मिलने के लिए आया ना। मेरा जद हुसैन वापस आए तो जो फरमाइएगा मुसाहिब में चंद जुमलों की इजाजत दीजिएगा, क्योंकि गरीब बगदाद का जनाजा है। 25 साल के जवान इमाम का जनाजा है। जितने जनाजे पे आए हो दिल खोल के रोना भी, पुरसा भी देना, क्योंकि ये वो इमाम है जिसकी लाश पे बहनें नहीं पहुंच सके, जिसकी लाश पे भाई नहीं पहुंच सके। इमाम मूसा काज़म के बाद ये भी वक्त का गरीब इमाम है। तवज्जो फरमाइए। आधी रात के वक्त मदीने में आके नाने की कब्र पे आके कहा नाना तेरा तकी मदीना छोड़ के जा रहा है। तो जो फरमाइएगा दूसरी दर्द इस इमाम का, 7 साल की उम्र में बाप को भी कफन दिया है, फुफी को भी कफन दिया। इमाम रजा का जनाजे भी पहुंचा, मासूमा कुम की तदफीन भी पहुंचा। तीसरा दर्द इस मौला का, जब परदेश में आया सिर्फ मां साथ थी। बगदाद के जिस कोने पे इमाम ने अपना घर खरीदा वो बगदाद शहर से काफी दूर था। एक दिन मौला घर में वापस आए हैं, जनाब सुबैका खातून ने इमाम को गले से लगाया, माथा चुनकर मदीना छोड़ के परदेश में आ तो गया है, लेकिन घर तो शहर के करीब ले, इतना दूर घर क्यों खरीदा है? इमाम ने फरमाया अम्मा मेरे घर दूर खरीदने की एक वजह है, रात को मैंने बैठ के अपनी बहनों के नाम लेने होते।
جب میں رات کو بیٹھتا ہوں مصلی پہ میں ایک ایک بہن کا نام لیتا ہوں, میں کبھی پھوپھی زینب کا نام لیتا ہوں, میں کبھی کربلا کے شہداء کی ماؤں کے نام لیتا ہوں. اما میں گوارا نہیں کرتا یہ نام کسی کان میں چلا جائے. غیرت دیکھ سید الساجدین جیسے. ام الفضل کے ذریعے سے موسم باللہ نے ملعون نے زہر دلوایا ہے. جب یہ کمینی عورت زہر لے کے آئی ہے جیسے حسن کو زہر دیا گیا تھا, جتنے امام بھی مسموم جنہیں زہر دیا گیا ہے. برطانیہ کے مومنین مجھے معاف کر دینا, تلوار والی شہادت آسان ہے, زہر والی شہادت بڑی مشکل ہے. کیونکہ زہر جب حلق کے اندر جاتی ہے خون میں شامل ہو کے جگر میں جاتی ہے, پہلے جگر پھٹتا ہے. اسی لیے تو جب جودہ نے زہر دیا تھا میرے مولا امام حسن کو, امام حسن کو زہر کا ملنا تھا یا امام بی بی فروہ کے دروازے پہ آئے تھے, رو کے کہا تھا فروہ جلدی کر میرا قاسم جگا دے. بی بی نے کہا قاسم کو جگا کے کروں کیا؟ میرے مولا رو کے کہا ایک بار میرے سینے پہ لٹا. فرمایا سینے پہ کیوں لٹانا ہے؟ ایک بار میرا قاسم. سنت حسن ادا ہو گئی اس مولا پر. لیکن جب حسن کو زہر ملی بہنے بھی مدینے میں. اب اللہ جانے اگلے جملے پہ تم پرسہ دے سکو یا نہ دے سکو. غریب کا جنازہ ہے اور جنازے ویسے ہی آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کہ چیخوں میں جنازہ آئے, کیونکہ یہ جنازہ تنہا نہیں آنا. اس جنازے کے ساتھ ایک کالے برقعے والی بیوی بھی ہوگی جس کے سر سے برقع اترا ہوا ہوگا. جب تم چیخے مار کے جنازے کو کاندھا دو گے وہ رو کے گئے گی تم میرے غریب کے جنازے پہ آئے ہو. میں زہرا وعدہ کرتی ہوں تمہارے گھر کا کوئی غم ہو زہرا سب سے پہلے آئے گی. میں جنت کے دروازے پہ تمہارا استقبال کروں گی. ادھر ام الفضل نے زہر دیا, زہر کا آنا تھا. جو سید بیٹھے مجھے جملہ معاف کر دینا. ادھر امام تقی کو زہر ملا, امام نے کہا ام الفضل تو نے مجھے زہر دے دیا, میرا ایک کام کر مجھے 2 گھونٹ پانی پلا دے. پانی کا نام آنا تھا. ام الفضل ایک کمینی عورت نے پانی کا ایک گھونٹ لے کے امام کے قریب آ کے اس نے پیالے سے پانی زمین پہ گرانا شروع کیا. ادھر پانی زمین پہ گرا, یا کربلا کا حسین آیا آ کے تقی کا سر اپنی گود میں رکھا, فرمایا آنکھیں بند کر میں بھی پیاسا تو بھی پیاسا. لیکن جناب تقی نے امام حسین کے گلے میں باہیں ڈالی. آواز آئی میرے دادا حسین تیری اور میری غربت میں فرق ہے. تیری لاش پہ تیری بیٹی آئی تھی اور میری مدینے بیٹھی ہے. اتنا جملہ کہنا تھا. امام نے کہا تقی جو میری لاش پہ آئی تھی تماچوں کے ساتھ اٹھائی گئی تھی. یا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین.